زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمیں تکلیف دے کے، کوئی پریشانی دے کے، کوئی ہمیں مصیبت دے کے چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے، پھر وہ انسان بھی تمنا کرتا ہے کہ یار کبھی مجھے بھی موقع ملے نا، کبھی یہ میرے ہاتھ بھی آئے نا تو میں اس سے پوچھوں ضرور کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور پھر میں بھی اس سے بدلہ لوں۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور بدلہ لینے والے نہیں تھے۔ حضور موقع ملنے پہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ آپ معاف کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا کہ آپ لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ ہماری نظر میں تو بہادر وہی ہے جو اکیلا اور دو تین سے لڑ جائے، جو اندھیرے میں چلے اور اسے کسی چیز کا ڈر نہ ہو۔ ہم تو اسے بہادر سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بہادر ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو بہادر کون ہے؟ عرض کی حضور آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جس پر کسی نے ظلم کیا اور وہ بدلہ لے سکتا تھا، اس کے پاس اتنی طاقت تھی، لیکن طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے غصے کو پی گیا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ فرمایا یہی شخص سب سے زیادہ بہادر شخص ہے۔ تو معاف کرنا، لوگوں کے لیے نرمی کرنا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا، سختی نہیں کرے گا، اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل بھی فرما دے گا۔ عرض کی اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے گا، حساب کتاب میں سختی نہیں کرے گا، اور پھر جنت بھی عطا کرے گا؟ یا رسول اللہ یہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی۔ عرض کی حضور وہ کون سی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو۔ اس نے تمہیں نہیں دیا، لیکن اب تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اس نے نہیں دیا تو جب مجھ سے مانگنے آئے گا تو میں بھی کوئی چیز نہیں دوں گا۔ فرمایا اس نے نہیں دیا، اس نے تمہیں محروم کیا، لیکن تم اس کو عطا کر دو۔ اور فرمایا دوسری بات یہ کہ جو تم سے تعلق توڑے، وہ نبھانا نہیں چاہتا، چھوڑنا چاہتا ہے، فرمایا وہ تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، یہ تعلق جوڑنے والا ہو۔ اور فرمایا تیسرا وہ جس پر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن اس نے آگے سے بدلہ نہیں لیا، آگے سے اس پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ فرمایا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی، اللہ قیامت کے دن حساب بھی آسانی سے لے گا اور اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معاف کرنے کا تھا۔ کاش کہ یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لڑائی جھگڑے فساد اور طرح طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، جب پتہ چلتا ہے تو بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ آج آپ لوگوں کو دنیا میں معاف کریں گے، اللہ قیامت کے دن آپ کو معاف فرما دے گا۔